خدا کی قسم یہ کہنے لگا کہ وفد کے عاد کی طرح بن جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں بھائی، اس وفد میں کیا خرابی کی بات تھی جو تجھے ناپسند ہے؟ تو میں نے عرض کیا، حضور یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ قوم عاد پر سخت قحط پڑا، 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہ گرا، جس کی وجہ سے انسان اور جانور ہلاک ہونے لگا، اور پھر اس زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت بھی توڑ چکے تھے۔ یہ لوگ برکت کے لیے اپنے اس ٹلہ پر آ کر اپنی دعائیں کیا کرتے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غزوہ احزاب میں حالت مسلمانوں کی انتہائی خراب تھی، سردی کے موسم تھے، انتہائی پریشانی کی کشمکش میں تھے مسلمانوں کے پاس، نہ ان کے پاس سامان تھا، نہ ان کے پاس خوراکیں تھیں، نہ ان کے پاس اڑنے کے چادریں تھے میرے دوستوں، نہ پہننے کا کوئی جوڑے تھے، نہ اوزار تھا۔ ان حالتوں میں اور خندقیں کھودنا شروع کر دی صحابۃ الاجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد فتح کے اندر میرے دوستو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کہا کر مشورے شروع کر دی، اور یہ طے ہوا کہ خندقیں کھودی جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول دعائیں فرمانا شروع کر دی۔ ظہر کی وقت میں اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا غزوہ احزاب کے لیے، یا اللہ ہمارے جو مجاہدین ہیں ان کو کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، بغیر نقصان کی اللہ تو ہمیں فتح نصیب عطا فرما، اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما۔ ٹھیک اللہ نے ویسے ہی کامیابی عطا فرمایا۔ میرے دوستو مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چلی، ایسے طوفانی ہوائیں چلے میرے دوستوں، کافروں کا تمام تر خیمے اکھاڑ کر پھینک دیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کافر تھے، سب کو اپنا تیزی سے ہوا چلی ہے، ان کے خیمے وغیرہ سب کچھ اکھاڑ کر پھینک دی، کچھ باقی نہیں رہا، کچھ باقی نہیں رہا۔ اللہ نے کیسے ہلاک اور برباد کر دی ہے، تم کتنی بڑی طاقتور کیوں نہ ہو، دیکھو اللہ کیسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ میرے دوستو تم لوگوں نے محاصرہ تک کر لیا اور خیمے بھی لگا لیا، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے، اللہ نے پھر فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد فرمائی، اور پھر مشرقی ہوا کو چلا دی ہے، اور مشرقی ہواؤں کے ذریعے سے اس قوم میرے دوستوں اس کی قوم کافر قوم کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں قوم عاد پر بھی اللہ نے مغرب سے گرم ہوا چلائیں، گرم ہوا ان کے اوپر مسلط کی، جس نے ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتی ہیں میرے دوستو کہ علاقہ سبا کے رہنے والے قبیلہ ربیہ کی ایک صحابی حارث بن یزید مدینہ طیبہ آیا۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ جب میں یہاں پہنچا تو اس وقت مسجد نبوی میں لوگوں سے بھری ہوئی تھی، نہ جھنڈے جھول رہے تھے، اور حضرت بلال تلوار لٹکائے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر تھے۔ میں نے پوچھا سب لوگوں کے سامنے، یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہنے لگا کہ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن عاص کی قیادت میں ایک لشکر جہاد پر روانہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سب لوگ جمع ہیں۔ حضرت حارث کا بیان ہے کہ پھر فرمایا کہ میرا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس الفاظ سے کہ عاد کی سرزمین سے ایک وفد آیا۔ جب میں نے اپنا تعارف اس طریقے سے سنا نہ تو فوراً اعوذ باللہ ان اکون مثل وافد عاد، خدا کی قسم یہ کہنے لگا کہ وفد کے عاد کی طرح بن جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں بھائی، اس وفد میں کیا خرابی کی بات تھی جو تجھے ناپسند ہے؟ تو میں نے عرض کیا، حضور یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، مگر زبان عام ہونے کی وجہ سے مشہور ہے، جس کا ذکر تفسیری روایت میں بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ قوم عاد پر سخت قحط پڑا، 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہ گرا، جس کی وجہ سے انسان اور جانور ہلاک ہونے لگا، اور پھر اس زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت بھی توڑ چکے تھے۔ یہ لوگ برکت کے لیے اپنے اس ٹلہ پر آ کر اپنی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن اپنے ایک سردار کی قیادت میں ایک وفد مکہ بھیجا تاکہ وہاں جا کر دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کا دور فرما دی۔ تو یہ وفد مکے کے قریب ایک شخص بکر ابن معاویہ کے پاس مہمان ٹھہرایا، یہ میزبانی کرتے رہے،
اور ان کی عزت بھی کرتے رہے، ان کی تکریم بھی کرتے رہے، اور یہ ناچ گانا بھی کرتے رہیں، خوب عیاشیاں کرتا رہا۔ سب کچھ کرنے کے بعد نا یہ اللہ کے دربار میں مکے میں جا کے اسی ٹیلا میں کھڑے ہو گئے، یا اللہ ہم آپ سے بیماری کا شفا نہیں مانگتے، یا اللہ ہم مانگتے ہیں کہ قحط سالی ہے، ایک قطرہ بارش نہیں ہے، یا اللہ آپ بارش نازل فرما دو۔ اللہ رب العزت نے 3 قسم کی جو ہے نا بادل نازل فرمایا، ایک سرخ، ایک سیاہ، ایک سرخ تھے، ایک سیاہ تھے، ایک سفید تھے۔ ان لوگوں نے سیاہ کو اختیار کر لی۔ جب سیاہ کو اختیار کیا بھائی کہ بادی کالا گٹھی ہے نا بھائی، کیا تباہی لائی میرے دوستوں، کیا تباہی لائی ہے۔ ان بادلوں سے ایسی آواز آئی کہ اختر ان میں سے جو تمہیں پسند ہے اس کو اختیار کر لو۔ وفد کی سردار نے سیاہ بادل کو اختیار کیا، پسند کیا، کیونکہ عام طور پر کالی گاٹی بارشیں زیادہ لاتی ہے، اور قوم کے لوگ خوب خوش ہو گئے کہ بھائی کالی گٹیاں آ گئے اور خوب بارش ہوں گے، قحط سالی ختم ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے تو یہ ایک عذاب لے کر آیا میرے دوستوں، ایسے بارشیں برسانا شروع کر دی میرے دوستوں، ایسے بارشیں مسلسل 8 دن 8 رات تک یہ جو ہے نا بارشیں ہوتے رہیں، اور میرے دوستوں یہ کالی گٹیاں طوفانی ہوائیں چلتی رہیں، اور کہا کہ ایسے کر دیا، ان سب کو چور چور کر دیا اللہ رب العزت نے۔ کسی کو اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، کسی کو بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ سوائے ایمانداروں کی، جو لوگ ایمان لے کر آیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور ایسے تباہی اور ایسے برباد کر دیا، کوئی بولنے کے لائق نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی، جس کی تم جلدی کرتے تھے کہ کوئی چیز اسے آ جائے، اور اللہ نے ایسے لا کے دی ہے کہ یہ سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ کیا وجہ تھا میرے دوستوں؟ یہی وجہ تھا میرے دوستوں کہ تم جب نافرمانیاں کرو گے، جب تم اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے، رسول کی طریقہ کے مطابق نہیں چلو گے، جب تم سود کھاؤ گے، جب تم رشوت کھاؤ گے، جب تم جھوٹ بولو گے، جب تم ڈاکہ ڈالو گے، جب تم ظلم کرو گے، جب تم لوگوں کی خون بہاؤ گے، جب تم قتل غارت گیری کرتے رہو گے، جب توحید کے منکر ہو جاؤ گے، جب اللہ کے رسول کے منکر ہو جاؤ گے میرے دوستوں، پھر اللہ ایسے ہی تباہی تمہارے اوپر بھی لا کر کھڑے کر دیں گے بطور آزمائش کی، تاکہ تم ایمان لے کر آؤ۔ آج میرے دوستوں دیکھ لیا، پوری پاکستان کی 4 کروڑ لوگ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے، سیلابوں سے ڈوبے ہوئے۔ کیا وجہ ہے میرے دوستوں؟ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہیے میرے دوستوں۔ ہمیں توبہ استغفار کرتے ہوئے تمام تر ظلمت کو چھوڑ کر، تمام تر شیطانیت کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے میرے دوستوں۔ ایک آزمائش تو ہے